السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ کیا سول ملٹری تعلقات بحال ہیں؟ کیا مذاکراتی عمل ڈگمگا رہا ہے؟ طالبان نے شورا کا پھر اجلاس بلا لیا۔ اسلام میں پسند کی شادی کی اجازت ہے، مگر والدین کا احترام بھی ضروری ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ہر شخص قانون کی عملداری چاہتا ہے، اور اگر کسی نے قانون توڑا ہے تو اس کو واقعی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اس وقت جو ملک میں بحث ہے، پاکستان کے سول اور ملٹری اداروں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ اس کی ایک نئی ڈائمنشن آ گئی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشرف صاحب کو ضرور سزا ملنی چاہیے کیونکہ انہوں نے آئین شکنی کی، پاکستان کے آئین کو توڑا اور ایک پہلے منتخب حکومت کو رخصت کیا اور پھر اس کے بعد 2007 میں انہوں نے پاکستان کی عدلیہ پر حملہ کیا جو آئین شکنی تھی۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک بیلنس شیٹ بنائیں جس میں ایک طرف جو فوجی حکمرانوں نے کیا، جو فوج نے کیا اس کو رکھیں، اور دوسری طرف اگر پاکستان کے سیاستدانوں کا جو رویہ رہا ہے اس کو دیکھیں تو دونوں کی بیلنس شیٹ تقریباً ایک ہی جیسی نظر آتی ہے۔ پاکستان کے سیاسی قائدین جب مسند اقتدار پر بیٹھے تو انہوں نے جو قوانین تھے ان کا سہارا لے کر اپنی پرسنل گرفت اقتدار پر مضبوط کرنے کی کوشش کی، چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا، جس سے یہ پرسیپشن ابھرا کہ شاید یہ لوگ بھی اقتدار پر اپنی گرفت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں پھر جو ویکیوم کریٹ ہوا اس میں کبھی پاکستان کی فوج نے آ کر مہم جوئی کی اور کبھی عدلیہ نے آ کر اس میں اپنا حصہ لینے کی کوشش کی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں وہ اتنے شدید ہیں کہ ان پر توجہ دینے کی ضرورت تھی، اور اگر 2008 کے بعد سے پاکستان کی فوج نے سیاسی معاملات میں کسی طرح بھی مداخلت نہیں کی اور پہلی دفعہ پاکستان میں انتقال اقتدار کا مرحلہ بھی پورا ہوا تو یہ جو گڑے مردے تھے ان کو اکھاڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج اس ساری صورتحال پر کہ پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن شپ کس رخ لے جائیں گے پاکستان کو، بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لیاقت بلوچ صاحب، جناب ضیاء الدین صاحب اور جناب شہزاد چودھری صاحب۔ سب سے پہلے میں لیاقت بلوچ صاحب آپ سے آپ گفتگو کا آغاز کروں گا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں مشرف صاحب کا نام لے کر جو اس وقت ایک ٹینشن کریٹ ہوئی ہے، در حقیقت وہ صرف کوئی مشرف صاحب کی سزا کی وجہ سے نہیں ہے، اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جہاں پر بات 1999 میں ختم ہوئی تھی سول حکومت وہیں سے اس کو شروع کر رہی ہے۔ جی سمیع صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں کہ حالات تو بلا شبہ کوئی پرسکون نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی تلاطم موجود ہے، سلامتی کو بھی، معیشت کے محاذ پر بھی، عوامی سطح پر بھی بہت سارے مسائل موجود ہیں۔ لیکن یہ جو روایتی طور پر سیاسی اور جمہوری حکومتوں اور سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہمیشہ ایک فاصلہ پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ اب یہ تازہ ترین جو صورتحال ہے، ایک تو مذاکرات کی بنیاد ہے اور دوسرا جنرل پرویز مشرف کے مقدمے کے حوالے سے بات ہے۔ اب اس میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھی اس کے پیچھے کوئی ذہن ہے یا اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے، ممکن ہے کہ ان کی معلومات میں یہ تمام چیزیں موجود ہوں، لیکن یہ کہنا کہ بھی جنرل پرویز مشرف ایک فوج کے سربراہ ہیں اور ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہونا چاہیے اور ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں کہ مشرف صاحب کو 99 کے بعد عدالت سے انڈیمنٹی مل گئی، پارلیمنٹ سے انڈیمنٹی مل گئی، لیکن بعد میں انہوں نے فوجی عہدہ بھی نہ چھوڑا اور پھر فوجی وردی میں صدارت رکھنے کے لیے انہوں نے ایمرجنسی پلس لگائی کہ جس کے وہ تنہا ذمہ دار ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ بھی سول جیسے آپ نے کہا کہ سیاستدانوں کی بیلنس شیٹ بنائی جائے، دیکھیں بھٹو ایک انجام سے دو چار ہوئے، نواز شریف کو 2 مرتبہ اسی طریقے سے حکومت سے علیحدہ ہونا پڑا، بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی یہی کام ہوا، یوسف رضا گیلانی یا راجہ پرویز اشرف جو ہیں کہ اپنے اقدامات کی بنیاد پر چیزوں کو فیس کر رہے ہیں۔ اگر کوئی چیز آئین، قانون اور اسی طرح جمہوریت کے استحکام کے دائرے میں رہتے ہوئے چیز ہو رہی ہے تو اس کی بنیاد پر اس کو کسی ذاتی انتقام کی شکل میں نہیں سامنے آنا چاہیے،
بلکہ اس کو قانون اور آئین کی شکل میں لینا چاہیے. اچھا لیاقت صاحب ہمارے ساتھ رہیے. ضیاء الدین صاحب، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس اکراس دی بورڈ ہوتا، اگر وہ لوگ جو آج نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ 2007 میں وہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے، سارے معاملات کر رہے تھے، تو پھر شاید اگر ان کو بھی بنایا جاتا اس میں ملزم، تو شاید یہ پرسیپشن نہ ہوتا کہ کوئی وکٹمائزیشن ہے اور فوج کی طرف سے اتنا بڑا ریئیکشن نہ آتا. سمیع، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میرا یہ خیال یہ ہے کہ میڈیا کا رول اس میں بہت زیادہ ہے، اور اس میں میڈیا کو بہت ہی ریسپانسبلٹی کے ساتھ بہیو کرنا پڑے گا. یعنی اگر کوئی ڈفرینسز ہیں بھی، جو میں نہیں سمجھتا کہ ڈفرینسز ہیں، اس کو شارپن نہ ہونے دیں. اس قسم کی جو بحث ہم میڈیا میں ہم نے شروع کی ہوئی ہے، ٹاک شوز میں، اخباروں میں، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فائدہ ہے. یعنی ہمیں تو اس وقت ہماری ایجوکیشن سسٹم پہ بحث کرنا چاہیے، ہیلتھ سسٹم پہ بحث کرنا چاہیے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، غربت پہ بحث کرنا چاہیے. لیکن یہ جو یعنی میں بلوچ صاحب سے اس بات پہ اگری کرتا ہوں کہ مشرف صاحب نے جو ایمرجنسی لگائی تھی، اس کے وہ تنہا وہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے. اور پھر فوج نے، ہو سکتا ہے کہ سعودیز نے، ہو سکتا ہے کہ امریکس نے بھی، ان تینوں نے مل کے ان کو ایک دفعہ بچا لیا تھا. جب ان کے خلاف امپیچمنٹ کی پروسیڈنگز ہو رہی تھی تو ان کو کہا گیا کہ آپ ریزائن کریں، آپ کو آنریبل ایگزٹ دی جائے گی، اور دی گئی. انہیں گارڈ آف آنر تک دے کے ان کو واپس بھجوایا گیا، انہیں ملک سے باہر بھجوایا گیا. اور ان کو سبوں نے کہا، فوج نے بھی کہا کہ نہ آئیں واپس. اب وہ واپس آ گئے. تو اگر ہم یہ کوشش کریں اخباروں میں، ٹاک شو میں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھئی اس وقت فوج ان کو دوسری دفعہ بھی بچانے کی کوشش کر رہی ہے، تو میں نہیں مانتا اس بات کو. ایک دفعہ انہوں نے بچانے کی کوشش کی، جی ایک دفعہ بچانے کی کوشش کی، تو بس آپ دوسری دفعہ کیوں بچائیں گے؟ اور وہ انہیں جہاں تک وہ 3 مہینے انہوں نے جو IAFC میں گزارا ہے، وہ صرف اور صرف وہ بفون لیڈ جو ان کے لائر جو تھے، قصوری لیڈ لائرز، انہوں نے شاید کسی کو گارنٹی دی تھی، مشرف کو یا فوج کو، کہ ان 3 مہینوں میں ہم اس کیس کو اس طرح سے پولیٹیسائز کریں گے کہ خود حکومت بھاگ جائے گی اور ان کی انڈیکٹمنٹ نہیں ہوگی. یعنی انہوں نے اس اسٹیج کو وہاں تک پہنچایا کہ اسپیشل کورٹ نے وارنٹ ایشو کیا. یعنی یہ تو ان لائرز کی غلطی تھی نا. اور اسی دوران ان 3 مہینوں میں ہم نے وہ، یعنی میڈیا نے وہ سب کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی ہم نے کہا کہ ڈیل ہو گئی، جا رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں، سب نے، یعنی سعودیز آ رہے ہیں، سعودی پرنسز آ رہے ہیں ان کو نکال کے لے جانے کے لیے. تو اس قسم کی جو بحث ہم نے جو شروع کی، وہ ڈفرینسز جو ہے نا، اننیسسریلی جو ہے نا، جس کا امپیکٹ جو پڑا ہے فوج پہ، وہ غلط پڑا ہے. یعنی ہم نے مشرف کو ملا دیا فوج کی انسٹیٹیوشن سے، جبکہ انسٹیٹیوشن خود ہی اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہی تھی. جی درست. ہمارے ساتھ رہیے. اچھا شہزاد صاحب، آپ نے سنی ضیاء الدین صاحب کی بات کہ ایک دفعہ تو مشرف صاحب کو گارڈ آف آنر دے کے رخصت کر دیا گیا تھا، پھر واقعی انہیں دوبارہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ جو ایک سارا ماحول کریٹ ہوا ہے، یہ تو سارا بچایا جا سکتا تھا اگر مشرف صاحب پاکستان واپس نہ آتے. سمیع صاحب بہت شکریہ. میں ضیاء الدین صاحب کی باتوں سے مکمل طور پہ ایگری کرتا ہوں. میرا اپنا بڑا صاف اور شفاف واضح موقف ہے اس کے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو مشرف کا معاملہ ہی نہیں ہے. یعنی جب سے مشرف کی انڈائٹمنٹ ہوئی ہے یا اس سے پہلے جب ان کا عدالتی کیس چل رہا تھا، فوج کی طرف سے کبھی کسی قسم کا کوئی بیان، کوئی عندیہ، کوئی شکایت، کسی قسم کی کوئی اظہار بالکل سے نہیں ہوا. اور فرد جرم عائد ہونے کے بعد تو بالکل ہی کچھ نہیں ہوا. یعنی کوئی آپ کو یہ آواز آئی ہو کہ ان پہ فرد جرم نہیں عائد ہونی چاہیے یا کچھ اور نہیں ہونا چاہیے یا ان کو چھوڑ دیا جائے، مکمل طور پر نہیں. بالکل میں ضیاء الدین صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. یہ اپنی مرضی سے آئے تھے، عدالتی پروسیس کو فیس کرنے کے لیے آئے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. جب وہ AFIC میں گئے ہیں تو ہر فوجی افسر جو کہ ریٹائرڈ بھی ہو جاتا ہے، کسی طرح سے بھی بیمار ہو تو وہ CMH یا MH یا AFIC بھاگا جائے گا ڈپینڈنگ آن دی ٹائپ آف ایلمنٹ. تو اس لیے وہ جب چلے گئے وہاں پہ تو انہوں نے 3 مہینے بعد ان کو، جب انہوں نے علاج بھی نہیں کروایا تو ان کو واپس بھیج دیا کہ اب جائیے، اب کافی ہو چکا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے مشرف کا معاملہ ہی نہیں ہے. معاملہ ہے ان بیانات کا جو کہ ہمارے وزراء نے دیے انڈائٹمنٹ کے بعد اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر. اس کا کانٹیکسٹ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان بیانات دینے کی وجہ کیا تھی. کیا مشرف صاحب اگر ہدف تھے تو مشرف تو اب نہ ڈکٹیٹر ہیں، وہ تو عدالت میں کھڑے ہیں ملزم کے طور پہ، فرد جرم عائد ہو گئی، آپ کہیں جا نہیں سکتے، بھاگے بیٹھے، کوئی ان کو کہہ نہیں رہا کہ ان کو بھگوائیں یہاں سے.
نمبر 2، اگر آپ خواجہ آصف صاحب کی تقاریر سنیں جو 2006 کی ہیں، یا اس سے پہلے جب مشرف صاحب ڈکٹیٹر تھے یا حکومت میں تھے اس وقت ان کی جو تقاریر ہیں، اور آج کی تقاریر، تو آپ کو ہارڈلی کوئی فرق نظر آئے گا۔ ٹینر اور ٹون، ان کے الفاظ، ان کا مقصد، ان کا ہدف، اگر مشرف ہدف اس وقت تھا تو آج تو مشرف ہے ہی نہیں، آج تو مشرف ملزم ہے، تو آج ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہے، آج تو ان کی اپنی حکومت ہے، وہ وزیر دفاع ہے، ان کی کیبنٹ آف منسٹرز ہے جو رن کر رہی ہے۔ تو پھر ان الفاظ کا جو ہدف ہے اس وقت بھی کیا کوئی اور تھا اور آج بھی کیا کوئی اور ہے؟ یہ چیزیں جو کہ لوگوں کو بادر کر رہی ہے باہر، جو فار ایگزامپل افواج پاکستان کو، کہ یہ اس آواز کا، ان الفاظ کا مطلب اور معنی آج کے حالات میں کیا بنتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے جس نے کہ فوج کو تھوڑی سی کنسرن کاز کیا ہے، یہ نہیں ہے۔ اور دوسرا کانٹیکٹ ہمارا، کیونکہ اس وقت ایک بریک کا وقت ہے، ایک چھوٹ جی میں کہہ رہا تھا کہ اس کا کانٹیکٹ سمجھنے کی کہ کوئی وجہ نہیں بنتی تھی کہ یہ تقاریر ایک دم سے ہو جاتی۔ یعنی ہوتا نا، ایک پنجابی کا لفظ ہے دکھ مٹائی۔ اچھا، اگر دکھ مٹائی کا معاملہ ہے تو وہ ہم منسٹر ہیں اس وقت، ہمیں اپنے اوپر سے یہ ریاست بڑی ہے، یہ قوم بڑی ہے، ہمارے اپنے ذاتی دکھ بڑے نہیں ہیں، ہم اپنے ذاتی دکھ لے کے دنیا کے سامنے نہیں آتے۔ تو اس لیے یہ کیا وجہ بنی، کس کے ایما پہ کیا گیا، اس کا مقصد کیا تھا، اسے حاصل کیا ہوا، کیا کوئی جوڈیشل پروسیس میں ہم نے حاصل کر لیا مشرف کو اور ہم نے زخم پہنچائی، کیا کیا اس سے، سوائے اس کے کہ ہم نے کنفرنٹیشن کی، ایک اور ماحول اور ایک محاذ خام خام میں بنا لی۔ جی شہزاد صاحب ہمارے ساتھ رہیے، ضیاء الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیاقت بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے لیاقت بلوچ صاحب سے اور ضیاء الدین صاحب سے کہ کیوں پھر وزراء نے یہ سٹیٹمنٹ دی، کس کے ایما پر دی اور ان کے مقاصد کیا تھے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں پرویز مشرف کے مقدمے کی، پاکستان کی سول اور ملٹری جو قیادت ہے اس کا کانٹیکسٹ، اس کے درمیان ہونے والی کنفرنٹیشن ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں پاکستان گمبھیر مسائل میں الجھا ہوا ہے، نہ لوگوں کے پاس روٹی ہے، نہ اس وقت بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ امپلائمنٹ ہے، غربت ہے، بیماری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شدید ترین لوڈ شیڈنگ ہے۔ لیکن ہم جن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، پاکستان کے عوام کے مسائل اس سے بہت گمبھیر ہے۔ بریک پر جانے سے پہلے شہزاد چودھری صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ شاید جو وزراء کے بیانات ہیں ان کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ کس کے ایما پر دیے گئے۔ لیاقت بلوچ صاحب، آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پر، نواز شریف صاحب کو بھی جانتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن وزراء نے بیان دیے، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف صاحب، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب کی ان کو مکمل طور پر اس حوالے میں اعتماد نہ ہوتا تو شاید ان کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس قسم کے بیانات دیتے۔ میں ضیاء صاحب نے، چوہدری صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ مسئلہ اصولی طور پر چیزوں کو واضح ہونا چاہیے کہ فوج کو یا ریاستی کسی ادارے کو ملک کے معاملات کو سنبھالنا، اس کو ٹیک اوور کرنا، یہ ان کا حق نہیں ہے۔ دوسرا، جتنے بھی ادارے ہیں ان اداروں کو آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ضیاء صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ میڈیا جو آزاد بھی ہے، جو ذہن سازی بھی کرتا ہے، لیکن آؤٹ آف باکس اگر چیزوں کو زیادہ اٹھایا جائے گا تو اس سے انتشار بھی بڑھتا ہے اور اس سے لوگوں کے اندر یکسوئی بھی نہیں رہتی۔ پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف، جن میں ایک اکڑ ہے، جن میں ایک کبر ہے، اور جو کسی کی بات کو مانتے سنتے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ پہلے بھی جو ملک کو مسائل آئے ہیں ان کے اس رویے اور مزاج کی وجہ سے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے پارٹی بنائی، وہ پاکستان کی سیاست میں آنا چاہتے تھے اور سب کو چیلنج کر رہے تھے، لیکن انہیں نہیں اندازہ تھا کہ ان کے ماضی کیا ہے اور ان کے بارے میں قانون کیا رویہ یا رخ اختیار کرتا ہے۔ تو اس لیے اب قانون کے سامنے وہ موجود ہیں، عدالت اور قانون پہ چھوڑنا چاہیے، وہ جو فیصلہ کرے وہ سب کو قبول کرنا چاہیے، اس کے بعد اپیل کا بھی ان کے پاس حق ہوگا۔ اسی طرح وزراء نے جو رویہ اختیار کیا ہے یہ بھی ایک المیہ ہے۔ ہمارے ملک میں اپوزیشن اور حکومت کی سیاست چلتی ہے، جب انہیں اقتدار مل جاتا ہے وہ پھر بھی اپوزیشن میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، حالانکہ وزیر کی حیثیت سے، وزیر دفاع کی حیثیت سے ان کو پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب اگر نواز شریف صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم اپنے وزراء کو بعد میں یہ کال دی ہے یا ان کو روکا ہے کہ وہ مشرف کے مقدمے پہ زیادہ بات چیت نہ کریں، اس پر زیادہ کمنٹس نہ کریں،
اگر وہ یہ ویژن رکھتے ہوئے پہلے اقدامات کرتے اور حکومت اس طریقے سے انوالو نہ ہوتی تو ان کی جانبداری اور ان کا جو انتقامی رویہ وہ زیادہ ابھر کر سامنے نہ آتا، پھر قانون اپنے دائرے میں فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو بلا شبہ غریب کی روزی اور روٹی کی فکر کرنی چاہیے، عام آدمی کے مسائل کی فکر کرنی چاہیے، لیکن ملک اور قوم جو ہے وہ آئین، قانون اور ضابطے کے مطابق چلایا جائے تو قدم بقدم پھر تمام چیزوں کے مسائل کا حل بھی نکلتا ہے اور چیزیں مستحکم ہو کر آگے بڑھتی ہیں۔ بالکل۔ ضیاء الدین صاحب اس پر کمنٹ فرمائیے گا کہ ایک کانٹیکسٹ ہے نواز شریف صاحب کا پورا، جو 3 دفعہ وہ اب وزیر اعظم تیسری دفعہ بنے ہیں، اس سے پہلے بھی ملٹری کے ساتھ ان کا جو ریلیشن شپ ہے اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے سیاستدان بھی کچھ ایسا ویکیوم کریٹ کر دیتے ہیں، اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط بنانے کے لیے کچھ اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں، پھر ان کو وہ ٹیکنیکل جو ایک مینڈیٹ ہے یا قوانین کی آڑ لیتے ہیں، لیکن بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنا اقتدار مضبوط کیا جائے۔ یہ جو ایک ویکیوم ہے، یہ جو بار بار کی تالے آزمائی ہے اور پھر جو جھگڑا ہے ملٹری کے ساتھ، یہ بھی اس میں کچھ پلے کرتا ہے؟ سمی، یہ آپ کا جو سوال ہے نا، اس سوال کا اگر میں جواب دینے لگوں تو یہ جو ڈفرینسز ہیں اور شارپن ہو جائیں گے۔ یعنی آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ تاریخ، اب ظاہر ہے کہ اگر میں تاریخ میں چلا جاؤں اور میں ایک پوزیشن لے لوں کہ ہاں تھرو آؤٹ نواز شریف صاحب صحیح تھے، فوج غلط تھی، تو لوگوں کو سمجھ کے آئے گی بات یہ کہ بھئی ہاں آج بھی یہی ہو رہا ہوگا۔ لیکن میرا جہاں تک خیال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اگر آپ کو عزت چاہیے تو عزت تو کمانڈ کی جاتی ہے نا، ڈیمانڈ تو نہیں کی جا سکتی۔ عزت تو آپ کی بن جاتی ہے آپ کے ایکشن سے، آپ کے اسٹیٹمنٹ سے نہیں بنتی ہے۔ یعنی آپ جا کے نیشنل اسمبلی میں تقریر کر دیں تو اس سے یہ تو نہیں ہوگا کہ بھئی جو حالات ہیں وہ بدل جائیں گے، یا آئی ایس پی آر نے کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیا ہے تو اس سے عزت اور وقار تو بلند نہیں ہو سکتا نا۔ عزت اور وقار تو انہیں کمایا جاتا ہے۔ تو اس میں اگین یہی کہوں گا کہ اگر ہم نے ان ایشوز کو شارپن کرنے کی کوشش کی تو ہم میڈیا کی بہت بڑی جس کو کہتے ہیں کہ نقصان کرے گی میڈیا۔ یعنی اس وقت جو ہے مجھے تو لگتا ہے کہ فوج ان پچھلے 5 سالوں کو دیکھ لیں اور یہ جو 9-10 مہینے گزرے ہیں، فوج اور حکومت وقت میں ایک قسم کی یکسانگی ہے۔ یعنی جو کہتے ہیں نا سو کالڈ بوتھ آف دیم اپیئر ٹو بی آن ون پیج۔ یہ مشرف صاحب کا ایشو اور طالبان کا ایشو جو ہے نا، دونوں ایسے ایشو ہیں جو ظاہر ہے کہ ہمیں بحث کرنی پڑتی ہے اس پہ ٹیلی ویژن پہ آ کے یا اخباروں، تو اس میں لامحالہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سنسیشنل مطلب کوئی ارریسپانسبل بات ہم اپنی طرف سے ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ ہوا ہوگا، تو پھر ہم پرووک کرتے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ دونوں قاجاؤں نے جو اسٹیٹمنٹ دیے ہیں، وہ جو نیشنل اسمبلی میں تقریریں کی ہیں، وہ میڈیا سے پرووک ہو کر کیا ہے، نہ یہ کہ کوئی آج کی جو کمانڈرز ہیں ان کی کوئی جی ہاں ان کی وجہ سے نہیں، میڈیا سے پرووک کیا۔ بالکل، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اچھا شہزاد صاحب، وقت کم ہے، آپ سے میں یہ چاہوں گا یہ بیان فرمائیے، کیا اب ہم کسی بند گلی میں آ گئے ہیں سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے؟ ریپیئر ہو سکتا ہے یا کیا چیز کرنی چاہیے سول حکومت کو جس سے تعلقات بہتر ہوں اور جو ایک کنسرن تھا اس کا بھی ازالہ ہو جائے؟ دیکھیے، میں پہلے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں ہر وزیر کیبنٹ کا وہ جو بولتا ہے وہ پالیسی ہوتی ہے۔ اگر یہ بات ہے پھر تو ہمیں بہت خطرناک سچویشن میں ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حکومت وقت اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں نواز شریف صاحب کو فوراً اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ ہم کیوں ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ ہمارے چیلنجز کی نوعیت ایسی ہے جو ہمیں چاہتی ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہوں، ایک نقطے پہ کھڑے ہوں اکٹھے۔ تو اگر اس قسم کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے تو پھر واقعی میں ہمیں پریشانی کی ضرورت ہے اور اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ فوج جو ہے، افواج پاکستان
ہمیشہ اور پچھلے 6-7 سال سے NRO سے لے کے آج تک ایک کنٹینیوس اس ایفرٹ میں ہے کہ جمہوریت کو مضبوط کیا جائے، یہ اپنے طور پہ کھڑی ہو، ہماری حکومتیں، ہماری ریاستیں، ہماری گورننس مضبوط ہو۔ اگر یہ ان کا بھی مقصد ہے، یہ عوام کی بھی چاہت ہے، یہ ہر آنے والی حکومت کا اپنا ایک نصب العین بھی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس قسم کی بے معنی گفتگو کر کے اس قسم کے مسائل پیدا کرتے ہیں، اتنی گمبھیر حالات کے اندر ایک اور گمبھیریت پیدا کرتے ہیں جو کہ اور الجھا دیتی ہے معاملات کو۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ نقصان ہوا ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر وزراء نے اس قسم کی باتیں کی ہیں، اس قسم کا ایک رسپانس، ایک سینٹیمنٹ اگر فوج میں بھی آیا ہے تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کے اندر بھی ایک قسم کا احساس ہے، تو اس کا جواب جنرل رحیل شریف صاحب دیں گے، اپنے طور پہ دیں گے۔ انہوں نے سنبھالا ہے سچویشن کو، اب ہمیں اور الجھاؤ نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب جو ہی آتے ہیں ان کو، اپنے وزراء کو، اور جو کہ اپنی کیبنٹ ہے، اور پھر ان وزراء کے ساتھ خصوصی طور پر جنہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے ملاقات کر کے، پھر رحیل شریف صاحب کو بھی ساتھ ملوائیں، بیٹھ کے اپنے معاملات کو دیکھیں اور یہ انشور کرائیں کہ پاکستان کے چیلنجز بالکل مختلف ہیں اور ہم سب یکسوئی کے ساتھ آگے چلیں۔ دیکھیے، سیاست کی بھینٹ اس قوم اور اس ملک کو کبھی نہیں چڑھایا جا سکتا، چاہے وہ PMLN کی سیاست ہے، چاہے اپنی فیملی کی سیاست ہے، یا اپنی اپوزیشن کی یا حکومت کی سیاست ہے۔ ہمیں اس سے بہت بچنا ہوگا اور پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا۔ ہم اپنی سپیس اب کے کوئی اور قربانیاں دیکھ کے کریٹ نہیں کر سکتے۔ بہت بہت شکریہ جناب شہزاد چودھری صاحب، ضیاء الدین صاحب اور لیاقت بلوچ صاحب۔ اس معاملے پر کنسنسس ہے کہ میڈیا کو اس وقت ایک رسپانسبل کردار ادا کرنا چاہیے اور معاملات کو اس طرح نہیں پیش کرنا چاہیے جس سے اختلافات زیادہ ہوں یا جس سے کسی نقصان کا اندیشہ ہو۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک اور اہم معاملے کی۔ طالبان کی جانب سے یہ خبریں ہیں کہ کل پھر شورا کا اجلاس بلا لیا گیا ہے جس پر جو فائر بندی ہے اس کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا، لیکن میسج یہ آ رہا ہے کہ شاید جو اس وقت سول اور ملٹری قیادت میں اختلاف ہے اس کی وجہ سے بہت سارے کمانڈرز اب جو فائر بندی ہے اس کو ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے سلیم صافی اور رحیم اللہ یوسفزئی سے مختصر سی بریک کے بعد۔ خبر یہ ہے کہ طالبان نے اپنی شورا کا اجلاس کل بلا لیا ہے اور اس میں وہ فیصلہ کریں گے کہ سیز فائر کو ایکسٹینشن دی جانی چاہیے یا نہیں۔ بہت سارے سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ کیونکہ پاکستان میں سول اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان تھوڑا جو اختلاف ہے وہ واضح ہوا ہے، تو اس بنا پر شاید طالبان نے بھی اپنا دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے ممکنہ فیصلہ طالبان شورا کا کل، اور پھر یہ جو مذاکرات کی حکومتی کوششیں ہیں یہ کس طرف جا رہی ہیں؟ آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے جناب سلیم صافی سے اور رحیم اللہ یوسفزئی سے۔ سب سے پہلے رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رحیم اللہ صاحب، بہت سارے لوگوں نے تو شروع میں اینٹیسپیٹ کیا تھا کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کس طرف نہیں جائیں گے، لیکن اب تو یہ خبریں آ رہی ہیں، بالکل مصدقہ اطلاعات ہیں کہ کل فیصلہ ہوگا سیز فائر میں ایکسٹینشن دی جائے یا نہیں، کیونکہ مولانا ابراہیم صاحب، پروفیسر ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر سول حکومت ہچکچاہٹ کا شکار ہے یا ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ جی دیکھیں، اس طرح کی باتیں ہم سن رہے ہیں، ایک تو طالبان کی شورا کی طرف سے بیانات آتے ہیں اور پھر جو ان کے مذاکرات کار ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، وہ بھی کافی دباؤ ڈال رہے ہیں۔ یہ میرے خیال میں ان کی توقعات بہت زیادہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے 2 فہرستیں دی ہیں طالبان قیدیوں کی 300 اور تقریباً 400، ان کو سب کو رہا کرنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے نام دیے گئے ان کی نشاندہی ہونی ہے۔ صرف ہماری اطلاع یہ ہے کہ 23 ایسے لوگوں کی پہلی فہرست میں نشاندہی ہوئی ہے جو قید ہیں۔ تو طالبان اپنے قیدیوں کو رہا کروانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ غیر عسکری لوگ ہیں اور ان میں خواتین اور بچے ہیں، حالانکہ 3 بہت ہی کم ہیں اور بچوں کی کوئی نشاندہی نہیں ہوئی۔ پھر وہ جو امن زون کی بات کر رہے ہیں اس کو بھی حکومت فی الحال ماننے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ محفوظ جگہ ہونی چاہیے جہاں پر بات چیت ہو سکے، وہ محفوظ جگہ جہاں پر بھی ہو تاکہ حکومت کے نمائندے بھی جائیں اور طالبان کے شورا کے ارکان بھی آئیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک قسم کا تعطل پیدا ہو گیا ہے اور طالبان نے بھی دیکھیں قسطوں میں وہ سیز فائر
फायर बंदी की तोसी कर रहे हैं, वो इकट्ठे कोई लंबी तोसी नहीं कर रहा है। बिल्कुल हमारे साथ ही रहिए। सलीम साफी साहब, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो एक बंद गली में आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तो यकीनन मुज़ाकरात के जरिए ही इस मामले का हल चाहते हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है, आपकी बड़ी गहरी नजर है, क्या करे हुकूमत इस सारी सूरत हाल को आगे चलाने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस मरतबा यकीनन तालिबान की तरफ से संजीदगी नजर आ रही थी। अफगान तालिबान का दबाव था, उनके दाखिली मसाइल थे या कुछ भी वजह थी, लेकिन बहरहाल या उनकी किसी हिकमत अमली का हिस्सा था, लेकिन वो इस मरतबा गैर मामूली लचक का भी मुजाहरा कर रहे थे और संजीदगी भी दिखा रहे थे। और अभी देखें कि कल जो वाक़या हुआ उसके जवाब में उन्होंने मासूमों की किलिंग को कंडेम किया और गैर शरई और गैर इंसानी अमल करार किया। लेकिन हुकूमत की तरफ से मेरे ख्याल में गलती ये हो रही है कि आगे बढ़ने से पहले चाहिए था कि हुकूमत तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं या रियासत के तमाम इदारे हैं उसको एक पेज पे लाती। अब जो पहली कमेटी भी थी उस पे चलो कुछ लोगों के रवैये पे अगरचे एतराज भी था, लेकिन मौला यूसुफजई साहब और जैसे कदावर शख्सियात भी जो इस मसले को समझती भी है और उधर उनका एहतराम भी है, लेकिन उनकी कोशिशें भी इसलिए कामयाब नहीं हो सकी कि रियासत के तमाम इदारे इस पेज पे नहीं थे। और अब भी जो कमेटी है वो अपने तौर पे बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि चूंकि हुकूमती इदारे एक पेज पे नहीं है और इसलिए तालिबान के सामने भी वो चीज वाज़ेह हो रही है और जो उनके साथ कमिटमेंट जाती है हुकूमत की कमेटी की तरफ से या फिर कमेटियों की तरफ से, तो तालिबान का ये इल्जाम है कि उस पर अमल नहीं होता। न सिर्फ ये कि ये कैदियों का मामला मुतनाज़ा है या उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक उनकी रिहाई ना हो सकी, बल्कि उनको ये भी शिकवा है कि जगह जगह उनके लोगों को जो कैद में है उनको मारा जाता है। नहीं, लेकिन सलीम साफी साहब उनके जो कैदी थे वो 30 से ज्यादा हैं, उनको रिहा भी किया गया और फिर पंजाब में भी अहले सुन्नत वल जमात के जो जंग से लीडर हैं उनको कौमी असम्बली की सीट भी दे दी गई एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के नतीजे में। तो ये सीबीएम्स खासे बड़े नहीं थे। नहीं, एक तो ये कि जो मौलाना लुधियानवी साहब है उनका बराह रास्त तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप कुछ नजरियाती हम आहंगी या सिंपैथी की बात करते हैं तो उस तरह तो फिर इमरान खान साहब भी हैं, जमात इस्लामी भी हैं और राइट विंग की तमाम जमातों को आप उस कैटेगरी में डाल सकते हैं। दूसरी बात ये कि वो फैसला हुआ है अदलिया की उस पर, ये कोई नहीं है कि तालिबान का मुतालबा था और उस मुतालबे को हुकूमत ने कबूल कर लिया। हुकूमत जाहिर बात है कि कमेटी जो हुकूमत की है वो अगर तालिबान के साथ कोई कमिटमेंट करती है तो जाहिर बात है हुकूमत की तरफ से उस कमेटी को ग्रीन सिग्नल मिला होता है, तभी वो उधर जाके वो कमिटमेंट करती है। तो वो कमिटमेंट या तो किसी कमेटी को करनी नहीं चाहिए हुकूमत की तरफ से, और अगर कोई कमिटमेंट है तो उस पर फिर अमल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो सीबीएम्स है, अब अगर चंद लोग साउथ वजीरिस्तान में रिहा किए गए वो भी गलत तरीके से, यानी उसमें अदम कोऑर्डिनेशन का ये आलम था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के तर्जुमान ने इनकार कर लिया कि हमने रिहा नहीं किए हैं और अगले दिन पता चला कि वज़ीर दाखिला साहब कह रहे कि वो तो मैंने रिहा कर दिए। इस दौरान स्वात में भी दर्जनों की तादाद में लोग रिहा हुए, लेकिन वो इस कमेटी के जरिए या तालिबान के साथ होने वाली कमिटमेंट के तहत रिहा नहीं किए गए। और अब तो ये बात खुल के सामने आ गई है कि रियासत के इदारे एक पेज पे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब और बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। सलीम साफी साहब और रहीमुल्लाह यूसुफ साहब दोनों इस बात पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत में जो इख्तलाफात सामने आए हैं उससे यकीनन हुकूमत की पोजीशन कमजोर हुई और अब इस बात का इम्कान नजर आता है कि ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है शायद ये आगे ज्यादा देर तक न चल सके। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे मौलाना राग़ब नईमी और इब्तिसाम इलाही ज़हीर से कि इस्लाम में पसंद की शादी का मामला किस तरह हल किया गया है, लेकिन ये सब एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। मुल्तान से खबर आई है कि एक नौजवान लड़के और लड़की ने पसंद की शादी की इजाजत ना मिलने पर खुदकुशी कर ली। इस तरह की खबरें रोजाना आती हैं। हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा है और हमारे मजहब में इस बात की इजाजत है कि लड़का और लड़की पसंद की शादी कर सकते हैं।
لیکن جو سماج کی ویلیوز ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہمارے ہاں جب لڑکا اور لڑکی کی شادی ہے تو یہ دو افراد کی شادی نہیں، دو خاندانوں کا بندھن ہوتی ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں نوجوانوں کی کونسلنگ کا بھی کوئی ہمیں نظام نظر نہیں آتا، جس میں ریاست یا ہمارے مذہبی رہنما یا جو سوشل تنظیمیں ہیں وہ کریں کونسلنگ، اور اسی طرح جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی بھی کونسلنگ نہیں کہ اگر نوجوان کسی بات پر ضد کر جائیں تو کس طرح ان کو گائیڈ کرنا چاہیے، کس طرح اس معاملے سے نکلنا چاہیے. آج ہمارے ساتھ ہیں جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب اور ان کے ساتھ مولانا راغب حسین نعیمی، اور اس مسئلے پر ہم گفتگو کریں گے. نعیمی صاحب، آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے اور نوجوان ان کی کوئی کونسلنگ نہیں ہوتی ہمارے ہاں شروع سے ہی، نہ اسکول میں نہ کالج میں، اور اس طرح کا معاملہ اگر آ جائے کسی نوجوان لڑکے یا لڑکی پر تو کیسے اس نے اس کو ہینڈل کرنا ہے، کیا اس کو مذہب بتاتا ہے؟ اس حوالے سے تو ہم نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں کہیں پہ بھی کونسلنگ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بجا فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں شادی کے معاملات، اور صرف شادی کے معاملات ہی نہیں بلکہ جب ایک بچہ جو کہ بلوغت کے طرف قدم بڑھا رہا ہے اور وہ بالغ ہو رہا ہے تو ہمارے ہاں تو اس بالغ ہوتے ہوئے بچے کی کونسلنگ کا بھی کوئی انتظام اور اہتمام نہیں ہے، اور وہ جس طریقے سے وہ بلوغت کے مراحل طے کرتا ہے اور جس طریقے سے اسے کہا جاتا ہے وہ اسی ہی کو دین سمجھ لیتا ہے، اسی ہی کو اپنی معاشرتی اقدار سمجھ لیتا ہے. اور پھر جب وہ شادی کی عمر کو پہنچتا ہے وہاں پہ ظاہر بات ہے اس کا ایک دل ہے، اس کا ایک دماغ ہے، اس کی پسند ہے. اگر وہ اپنی پسند کے مطابق شادی کرنا چاہے تو اسے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اگر وہ کر لے تو اس کے لیے حالات اتنے مشکل بنا دیے جاتے ہیں کہ وہ بسا اوقات اپنی زندگی کو ختم کر دینا ترجیح محسوس کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نے بڑے واضح انداز میں شادی کرنے کا حق لڑکے اور لڑکی کو دیا ہے. جب قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ تمہیں جو عورتیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد شریف میں موجود ہیں، جس میں واضح طور پہ یہ بیان کر دیا گیا کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کو اس بات کا حق ہے شادی کے وقت ان سے ان کی اجازت دریافت کر لی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں اینڈز کو یعنی لڑکے اور لڑکی کو بھی اور ماں باپ کو بھی آپس میں مل جل کے اس فیصلے کو اختیار کرنا چاہیے. اچھا، میں نعیمی صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی سے قرآن شریف کا حوالہ دے کر بھی یہ بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل اجازت دی ہے کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کو اپنی پسند کی شادی کے لیے. ابتسام الہی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس میں نوجوانوں کی تو کونسلنگ چاہیے ہی چاہیے، لیکن یہ جو ہمارے بزرگ ہیں جو ایک حق اللہ نے دیا ہے ان کی اولاد کو، اگر اس کو وہ حق دینے میں ڈینائی کرتے ہیں، اس کو اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کی بھی تو کونسلنگ ہونی چاہیے کوئی. اور ہمارا جو اس وقت سیٹ اپ ہے اس میں کچھ جو ایسے والدین ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں ان کو بھی کہیں پر کوئی پریشر وہ نہیں دیکھتے اس حوالے سے. دیکھیں جی، بنیادی طور بات ہے کہ یہ بات تو بالکل بجا ہے کہ لڑکی کو مجبور کرنا غلط ہے، لیکن قرون اولیٰ میں نبی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ لڑکی نے خود گھر سے باہر نکل کر شادی کی ہو. اس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ عورت کو شادی کے موقع پر اس کی مرضی نہ معلوم کی جائے تو مجبور کیا جائے. لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو ولی کی رضامندی ہے اس کو نکاح میں شامل ہونا چاہیے. لا نکاح الا بولی، ان کو نکاح نہیں جس میں ولی کی رضامندی موجود نہیں ہوتی. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر کئی مرتبہ لڑکی کے سرپرست ہوتے ہیں، وہ لڑکے کے کریکٹر کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں، لڑکی کے مستقبل کے حوالے سے ان کو خدشات اور اندیشے ہوتے ہیں کہ لڑکی اپنی چوائس میں غلطی کر رہی ہے. اس لیے لڑکی اور والدین دونوں کی رضامندی جب جہاں پہ ہو جائے گی اس موقع پہ لڑکی کا مستقبل جو ہے نا وہ بھی سیف ہو جاتا ہے. خدا نہ آستہ لڑکی اگر کوئی غلط اسٹیپ اٹھا لیتی ہے اور کل کلا لڑکا اس سے بے وفائی کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے یا اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کا چھوڑ دیتا ہے، اگر اس نے سرپرستوں کو رضامند کیا ہو یا ان کی رضامندی سے شادی کی ہو تو اس کے پلٹنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں غیرت کے قتل کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لڑکیاں کئی مرتبہ جو ہے اس رستے پہ چل پڑتی ہیں جہاں خفیہ شناسائی ہوتی ہے. یہ تو بات ہر ایک کو پتہ ہے کہ خفیہ شناسائی یا شادی سے پہلے تعلقات یا شادی سے پہلے ملاقات اس کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں، یہ بات جو ہے والدین کو بھی سمجھانی چاہیے کہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اور اولادوں کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ وہ والدین جنہوں نے بچی کی تربیت کا اہتمام کیا، تعلیم کا اہتمام کیا، اس کے سارے معاملات کو لک آفٹر کیا، اپنی زندگی کے میجر اسٹیپ کے موقع پہ اگر وہ ان کو بائی پاس کر کے کوئی ایسا اسٹیپ اٹھاتی ہے تو نہ صرف یہ کہ شرعی تقاضوں سے یہ بات مطابقت نہیں رکھتی بلکہ اخلاقی طور پر بھی یہ بات جو ہے اس کے لیے موضوع نہیں ہے، اور اس کے اچھے اثرات جو ہیں ان دونوں کی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے. ہمارے معاشرے جو مائنڈ سیٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ
उसकी बुनियादी तौर के ऊपर ये हमारे मुआशरे के अंदर जो तब्दीली आई है या मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुआ, इसमें मीडिया का भी किरदार है। ऐसी फिल्में, ऐसे ड्रामे, ऐसे मुहर्रबुल अखलाक स्टोरी, लव स्टोरियां दिखाई जाती हैं जिसका कई मतलब लड़कियां जो है अपने घर की दहलीज को जो है फांदने के ऊपर मादा तैयार हो जाती हैं, जिसके अच्छे असरात मुरतब नहीं होते। अभी चंद दिन पहले केस जिसका हुआ जिसमें लड़के ने वादा किया बकायदा वो लड़की से शादी करने का, लेकिन बाद में गैंग रेप का निशाना उस लड़की को बना दिया गया। तो जाहिर बात है वालिदैन जब इस तरह की बातें देखते हैं, वो उम्र रसीदा होते हैं, उनका तजर्बा होता है, तो इन बातों के ऊपर बड़ा रोकते हैं। बिल्कुल। नईमी साहब, वक्त कम है, मैं आपसे इस पर कमेंट चाहूंगा कि वालिदैन को समझाने के लिए, बच्चों की काउंसलिंग के लिए, जहां से हमने इस गुफ्तगू का आगाज किया, कोई हमें ना रियासत उस मामले में कोई कुछ करती हुई नजर आती है, और फिर जो हमारे मदरसे हैं, हमारे जो मकामी रिलीजियस लीडर्स हैं, वो भी इस हवाले से कोई हमें काउंसलिंग करते हुए नजर नहीं आते। कोई निजाम होना चाहिए। जी, आपकी बात बचा है। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ मजहबी रहनुमाओं का ही ये काम नहीं है कि वो काउंसलिंग करें, बल्कि स्कूल और कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं और जो उनको पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं, वहाँ पे भी रहनुमाई का एक तवील सिलसिला होना चाहिए। और ये रहनुमाई सिर्फ 1-2 लेक्चर्स या 2-4 काउंसलिंग मीटिंग्स तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक प्रोसेस होना चाहिए जो बच्चे की बलूगत के मराहिल से लेकर उसके निकाह और निकाह के बाद तक के मामलात के ऊपर मुंतज होता हुआ नजर आए। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में चूंकि मुआशी परेशानियां इतनी ज्यादा आ चुकी हैं कि आजकल तो एक घर को चलाने के लिए औरत को भी निकलना पड़ता है, मर्द को भी निकलना पड़ता है, तो उनके बच्चे वो आयों के रहमो करम पे हो जाते हैं या बोर्डिंग स्कूल के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर मुआशरे के अंदर बच्चों की तरबियत के लिए जो वालिदैन की निगरानी और निगहबानी की जरूरत होती है, हमें वो फिर नजर नहीं आती, जिसकी वजह से फिर बच्चे खुद सर हो जाते हैं और वो अपने मामलात को अपने तरीके से अंजाम देने की कोशिश करते हैं, जबकि वालिदैन यही समझ रहे होते हैं कि बच्चे हमारे फरमाबरदार हैं, हम जो कहेंगे वो करने के ऊपर राजी हो जाएंगे। मैं ये समझता हूं कि बच्चे अगर वालिदैन की रजामंदी से करें तो इससे बढ़ के सादतमंदी की बात की हो ही नहीं सकती, और वालिदैन को भी ये चाहिए और उनका ये फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों के निकाह रखने से पहले, उनके निकाह तय करने से पहले उन बच्चों से मशवरा कर लें और उनकी बाकायदा इजाजत ले लें, और अगर वो मना करें तो उसे वो अपनी अना का मसला ना बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया राघव नईमी साहब, बहुत शुक्रिया इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। निहायत अहम मामला, बच्चों की काउंसलिंग की जरूरत है और इस्लाम ये हक देता है हर बालिग मर्द और औरत को कि वो अपनी पसंद की शादी करे। वालिदैन का ये फर्ज है कि वो बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं उनका एहतराम करें, लेकिन इसी तरह अगर नौजवान भी इस बात को ज़हन में रखें कि उनके जो वालिदैन हैं वो यकीनन अगर उन्हें कोई मशवरा दे रहे हैं तो उनकी भलाई के पेश नज़र ही दे रहे हैं। बीच की कुराह निकालनी चाहिए और इसमें रियासत और जो हमारी समाजी तंजीमें हैं और फिर जो मजहबी इदारे हैं, यकीनन नौजवानों की और बुजुर्गों की काउंसलिंग का इस हवाले से जरूर इस पर तवज्जो देनी चाहिए और इसका कोई बंदोबस्त करना चाहिए। नाजरीन, ये था इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम। सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।